في قصة يوسف عليه السلام مع صاحبه في السجن وتعبير الرؤيا سورة يوسف تفسير لكثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب تأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان يقول لهما يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وهو الذي رأى أنه يعصر الخمر. اب انہوں نے ہم دونوں سے کہا کہ میرے دوستو، بات یہ ہے کہ ایک تو تم میں سے واپس اپنے عہدے پہ جائے گا اور اپنے بادشاہ کو شراب کشید کر کے ساقی کا فرض ادا کرے گا. وَلَكِنَّهُ لَمْ يُعَيِّنْهُ لِأَلَّا يَحْزُنَ ذَاكَ. لیکن آپ نے معین نہیں کیا کہ تم جاؤ گے یا تم، یعنی ایک جائے گا. وَلِهَذَا أَبْهَمَهُ فِي قَوْلِهِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ وَهُوَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ الَّذِي رَأَى أَنَّهُ يَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِهِ خُبْزًا. اور آپ نے فرمایا کہ ایک جو ہے جس نے یہ خواب دیکھا ہے کہ اس نے اپنے سر پہ روٹی اٹھائی ہوئی ہے اور پرندے کھا رہے ہیں. ثم اعلمهما هذا قد فرغ منه. فرمایا کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا، پھانسی لٹکا دیا جائے گا. اور یہ بھی فرما دیا کہ جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ ہو چکا. قضی الامر. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وہ واقع لا محالۃ لأن البرق على رجل طائر لأن الرؤيا على رجل طائر. خواب جو ہے نا جی وہ گویا کہ پرندے کے پاؤں پہ جیسے کوئی دانہ رکھا ہو تو ذرا سی حرکت سے وہ گر جاتا ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ رؤیا جو ہے یہ بڑی عظیم نعمت ہے اللہ. حتیٰ کہ ایک حدیث مبارک میں ہے کہ 46 جزءا من النبوت، یعنی تقریباً یہ 46% نبوت کی جز ہیں اور حصہ ہے. اور یہی رؤیا مبارکہ ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ وحی آنے سے پہلے حضور بڑے خواب دیکھتے اور آپ کے خواب ایسے ہوتے تھے کہ فلق صبح ہی جیسے صبح چمکتی ہے بالکل کھلے ہوئے. یعنی ابتداء وحی جو ہے وہ بھی رویا سے ہوئی. اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں ہے حضور پاک نے فرمایا کہ میں اللہ نے مجھے بھیجا ہے انا دعوت ابی ابراہیم، اپنے ابے کی دعا ہوں. حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی. وَأَنَا بِشَارَةُ أَخِي عیسیٰ، اور اپنے بھائی کی خوشخبری ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے میرے بارے میں خبر دی. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. اور فرمایا وَرُؤْيَا أُمِّي الَّتِي رَأَتْ، اور میں اپنی اماں کا خواب ہوں جو انہوں نے ولادت سے پہلے دیکھا تھا. تو یاد رکھیں کہ خواب ایک بڑی عظیم چیز ہے.
انبیاء کے خواب جو ہیں وہ تو بالکل ایسے ہوتے ہیں جیسے اللہ کا وحی، اس میں کوئی شک نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد جتنے صالحین کے خواب ہیں وہ بھی تقریباً سچے ہیں، یعنی آدمی جتنا عابد ہوگا، زاہد ہوگا، متقی پرہیزگار ہوگا، اللہ کا ذکر کر کے رات کو پاک سے لباس پہن کے پاک بستر پہ سوئے گا، تو وہ اگر کوئی خواب دیکھے تو وہ بھی تقریباً سچے ہوتے ہیں۔ اور کچھ خواب جو ہے ایسے ہوتے ہیں جن کو الہام کہا جاتا ہے، الغاث و احلام، کہ جو دن میں آپ باتیں کرتے رہے وہ رات کو نظر آنے لگ گئی، یہ کوئی خواب نہیں ہوتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح جو خواب رات کے آخری حصے میں دیکھا جائے وہ تقریباً سچا ہوتا ہے۔ اور تیسری بات حضور نے یہ بھی فرما دی ہے، حدیث مبارک میں ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی خواب دیکھتا ہے لیکن خواب بڑا خطرناک ہے، ڈراؤنا خواب ہے، تو فرمایا کہ نیند کھل گئی، اٹھ کے بائیں طرف 3 دفعہ تھوک دے اور 3 دفعہ پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور یہ خواب کسی کو نہ بتائے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ کسی کو ذکر ہی نہ کرے۔ اور چوتھا خواب یہ ہے کہ خواب اچھا ہے لیکن سمجھ نہیں آ رہا، تو اس کے بارے میں بھی حکم ہے کہ لا یعبر الا خبیر او لبیب، کسی دوست کو بتائے یا عالم کو بتائے تاکہ اس کی وہ تعبیر جو دے وہ صحیح تعبیر ایک علم ہے۔ انبیاء میں سے اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی عطا فرمایا تھا، اور میرے آقا سرکار دو جہاں کو بھی عطا فرمایا، صحابہ میں سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کو بھی عطا فرمایا۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ بھئی جو اللہ نے فیصلہ کرنا تھا وہ فیصلہ جو ہے ہو چکا ہے، لیکن انداز یہ ہے کہ کسی کا آپ نے نام نہیں لیا تاکہ دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ وقال الثوری عن عمارة عن القعقاع عن ابراہیم بن عبد اللہ قال لما قال ما قال واخبرهما، جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو ان کے خواب کے بارے میں خبر دی، قال ما رأينا شيئا، کہنے لگے ہم نے کچھ نہیں دیکھا، ہم تو ویسے آپ کے امتحان لینے کے لیے آئے تھے، حال میں جو دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا۔ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، جس میں آپ نے پوچھا اللہ کا فیصلہ ہو گیا، اب وہ تبدیل نہیں ہو سکتا ہے۔ ورواه محمد بن عقیل عن عمارة عن ابراہیم عن علقمة عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، وَكَذَا فَسَّرَهُ مُجَاهِدٌ وعبد الرحمن بن زید بن اسلم وغیرهم، وحاصله أن من تعلم باطل وفسره فإنه يلزم بتاويله، کہ اگر کسی نے جھوٹ بھی بولا ہے لیکن جو تعبیر دی گئی ہے اس کے مطابق ہوگا۔ وقد ورد في الحديث الشريف الذي رواه الإمام أحمد عن معاوية حيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن معاوية يأتي النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء على الرؤيا على رجل طاهر ما لم يعبر، کہ جب تک تعبیر نہ ہو تو وہ ایسے رکھا ہے، تعبیر ہوگی بس ہو جائے گا۔ فإذا عبرت وقعت۔ وفي مسند ابی یعلی من طریق ابن یزید الرقاشی ان انس مرفوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الرؤیا لأول عامر، خواب کی تعبیر جس نے پہلے دی وہی ہوگی۔ وقال الذي ظن انه ناج منهما اذكرني عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربه ولبث في السجن بضع سنين۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے
جس کے بارے میں بتایا تھا نا کہ تم رہا ہو جاؤ گے اور پھر اپنے عہدے پر بحال بھی ہو جاؤ گے، تو اس کو کہا کہ دیکھو جب تم بادشاہ کے پاس جاؤ تو میرے بارے میں ان کو یاد دلانا کہ ایک بے گناہ جیل میں پڑا ہوا ہے، اس کی تو تحقیق کریں۔ لیکن اللہ کی شان ہے فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، اس کو بات ہی بھول گئے۔ وہ جیل سے رہا ہوا، پھر عہدہ بحال ہوا، بادشاہ کا قدر ملا، وہ سب بھول گیا۔ اصل اللہ کی طرف سے حکمت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت نے، اللہ کے جلال نے یہ قبول نہیں کیا کہ اللہ کو چھوڑ کے غیروں کو پیغام دیتے رہو اور جیل۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، اس بات کے بعد بھی چند سال جو ہے آپ جیل میں رہے۔ فرماتے ہیں وَلَمَّا ظَنَّ یوسف علیہ السلام ان الساقی ناجٍ، کہ یہ ساقی جو ہے اس کو نجات مل جائے گی، قال له یوسف علیہ السلام حقیقتاً عن الآخر واللہ خفیتاً عن الآخر، آپ نے صرف اسی کو کہا۔ وَإِذَا، اصل میں اب آج کل میری نظر بڑی کمزور ہو رہی ہے اور اینک بھی کام نہیں کرتی ہے۔ اس کے بعد فرماتی ہے کالا اذکرنی عند ربک، یعنی اذکرنی ھذا عند ربک وہو الملک، مراد یہ ہے کہ بادشاہ کو یاد دلانا۔ فنسی ذلک المنسی، جس کو آپ نے فرمایا تھا وہ بھول گیا۔ ان یذکر مولاہ الملک بذلک وکان من جملة مقاصد الشیطان لئلا یطلع نبی اللہ عن السجن، شیطان نے اس کو بلا دیا تاکہ شیطان یہی چاہتا تھا کہ اللہ کا نبی اور جیل میں رہے۔ وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ أَنَّ الضَّمِيرَ فِي قَوْلِهِ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، یعنی عائد علی الناجی، انساہ ضمیر کے سیدھے راجی ہے جس کو رہائی ملی۔ فرماتے ہیں وَكُلَّمَا قال مجاہد رحمہ اللہ تعالی محمد بن ساکن وغیر واحد ويقال أنه الضمير عائد على یوسف علیہ السلام، بعض کہتے ہیں کہ ضمیر یوسف علیہ السلام کی طرف راجع ہے۔ ان ابن عباس مجاہد حسن بھائی کرامتا وغیرہم فقال حدثنا الوکیع قال حدثنا محمد بن ابراہیم یزید بن دینار قال اکرمہ ان ابن عباس مرفوعا قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولو لم يقل يا يوسف الكلمة التي قال ما لبث في السجن طول ما لبث حيث ينتهي الفجر من عند غير الله۔ اب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر یوسف یہ پیغام نہ دیتے نا تو مزید جیل میں نہ رہتے، جلدی نکل جاتے، لیکن اللہ کی ذات نے گوارا نہیں کیا۔ وہذا حدیث ضعیف جدا لأن سفیان وکیع ضعیف وإبراہیم اليزید هو الجوزی اضعف منه أيضا وقد روى عن الحسن وإذا مسلم عن كل منهما وهذه المرسلات لا تقبل من قبل المرسل من حيث وفي غير هذا الموطن۔ وأما البذء فقال مجاهد هذا هو ما بين الثلاثة إلى بضع سنين، تو بضع سے کیا مراد ہے؟ 3 سے لے کر 9 تک۔ وقال بعض المؤلفين مكث يوسف في البلاء 7
یوسف علیہ السلام جو ہے 7 سال تک جیل میں رہے. وَيُوسُفِ السِّجْنِ سَبْعًا وَعُذِّبَ بِمُخْتَبُخْتٍ سَبْعًا. وقال الزهاق عن ابن عباس رضي الله عنهما فلبث في السجن بضع سنين قال 12 سنة قال ذاك 14 سنة إلى آخره والله أعلم.